الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى في مقام آخر: إن الله لا يغفر الذنوب جميعا. وقال تعالى في مقام آخر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد. یکم شبار المکرم 1444 ہجری بروز ہفتہ ہم سب یہاں نماز عید الفطر پڑھنے کے لیے جمع ہیں. آج کا یہ دن ایک عظیم دن ہے. آج کا یہ دن ایک خوشی کا دن ہے. آج کا یہ دن اللہ کی میزبانی کا دن ہے. آج کا یہ دن مزدوروں کو مزدوری ملنے کا دن ہے. آج کا یہ دن محنت کرنے والوں کو مشقت اٹھانے والوں کو
اپنی محنت کا، مشقت کا صلہ ملنے کا دن ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس دن کے اندر روزے کو حرام قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ آج اللہ میزبان ہے اور اللہ کے بندے اللہ کے مہمان ہیں، اس لیے اللہ نے روزے کو حرام قرار دیا۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو سلسلہ اپنی رحمت والا یکم رمضان سے شروع کیا تھا، اگرچہ رمضان المبارک تو ختم ہو گیا لیکن وہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ جہاں تک اللہ کی رحمت پہلے تھوڑی تھوڑی برس رہی تھی، آج اللہ رب العزت وہ اپنی تھوڑی تھوڑی جو رحمت تھی اس کو جمع کر کے ایک بار پھر یک بارگی ہمارے اوپر نازل کرنا چاہتے ہیں، اتارنا چاہتے ہیں اپنی رحمت۔ اس لیے یہ عظیم دن ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جانے والے مہمان کے متعلق یہ عرض کرنا ہے کہ رمضان المبارک ہمیں کیا پیغام دے کر گیا ہے۔ رمضان المبارک ہمیں کیا لاحق عمل دے کر گیا ہے کہ اب تم نے میرے جانے کے بعد 11 مہینے کس انداز میں گزارنے ہیں، کن کیفیات میں، کن حالات میں، کس انداز کے اندر تم نے ان مہینوں کو گزارنا ہے، دن ہو یا رات، یہ ہر وقت کی کیسے لمحات یہ تم نے گزارنے ہیں۔ رمضان المبارک ہمیں پیغام دے کر کے جا رہا ہے۔ پیغامات تو بہت ہیں، میں کوشش کروں گا ان کو سمیٹنے کی، لیکن پھر بھی بہت سارے رہ جائیں گے۔ رمضان المبارک کے اندر عام طور پر ایک مسلمان کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جاتا ہے۔ یہ اس اللہ کے خوف کی وجہ سے بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو غیر رمضان میں یہ بڑی ڈھٹائی سے کیا کرتا تھا، لیکن رمضان المبارک کی برکت سے یہ ان سب کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ کہتا ہے یہ بڑی رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے موسم کے اندر میں یہ گناہ کروں یہ اچھا نہیں لگتا۔
اگر کوئی ایسے لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے تب بھی آگے سے یہی کہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے نہیں کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ میرے قوت بازو کے اندر ہمت نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے غصہ نہیں آتا، بلکہ غصہ بھی موجود ہے، جسم کے اندر دوڑنے والا یہ خون بھی موجود ہے، اس خون کے اندر یہ حرارت بھی موجود ہے، اور اس کے جسم کے اندر یہ حرارت بھی ہے، یہ گرمی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی یہ جواب نہیں دے رہا۔ کیوں؟ اس لیے اس کی زبان پر ایک ہی جملہ آتا ہے، یہ رمضان المبارک ہے، برکت والا مہینہ ہے، اس لیے میں روزے سے ہوں۔ جس طرح میں روزہ میں نے رکھا ہوا ہے، صرف روزہ میری زبان کو نہیں ہے، صرف میرا روزہ یہ نہیں کہ میں کھانے پینے سے رکا رہوں، بلکہ میرا روزہ یہ بھی ہے یہ میں اپنا ہاتھ کسی کے اوپر نہ اٹھاؤں، میرا روزہ یہ بھی ہے میں کسی کے متعلق زبان دراز نہ کروں، میرا روزہ یہ بھی ہے کہ میں کسی کے اوپر ظلم نہ کروں، میرا روزہ یہ بھی ہے میں کسی کو گالی تک نہ دوں، میرا روزہ یہ بھی ہے میں غیبت نہ کروں، میرا روزہ یہ بھی ہے کہ میں حسد نہ کروں، میرا روزہ یہ بھی ہے میں کسی کی چغلی کروں۔ شریعت مجھے منع کرتی ہے، روزہ مجھے منع کرتا ہے، اس لیے یہ جانے والا مہمان، یہ رمضان المبارک، یہ ہمیں پیغام دے کر کے جا رہا ہے، جس طرح تم نے میرا اکرام کیا تھا روزے کے احترام کے اندر، اپنے آپ کو کوشش کی تھی شریعت کی حدود کے اندر رکھتے ہوئے ہر عمل کیے تھے، اب بھی تم نے میرے جانے کے بعد اسی طرح زندگی گزارنی ہے۔ ایک تمہیں لائے عمل مل چکا ہے، ایک تمہیں نمونہ مل چکا ہے، ایک تمہیں آئیڈیل مل چکا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد بھی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں لانا۔ کیوں؟ اس لیے اگر جھوٹ لاؤ گے تو پاک پیغمبر نے فرمایا جس نے جھوٹ بولا وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاکت کے اندر چلا گیا۔ جب میں حضور کے اس فرمان کے اندر غور کرتا ہوں کہ حضور ایک آدمی نے صرف زبان سے جھوٹ بولا ہے، وہ کس طرح ہلاک ہو گیا، حضور فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولنے والا اللہ کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے اور مخلوق کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے۔ جو آدمی اللہ کی نظر سے بھی گر جائے، مخلوق کی نظر سے بھی گر جائے، تو وہ ہلاک ہی ہلاک ہوا کرتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اپنی زبان پر جھوٹ کو مت لانا، اور یہ جانے والا مہمان ہمیں یہ پیغام دے کر کے جا رہا ہے کبھی بھی اپنی زبان پر جھوٹ نہیں لے کے آنا، اگرچہ تمہیں اپنی جان تک بھی دینی پڑے دے دینا، تب بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں ان صحابہ کرام کی طرف جو غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے، اور بہت سارے منافق بھی رہ گئے تھے، انہوں نے ہیلے بہانے کر کے حضور کے پاس آئے تھے، اپنے عذر پیش کیے تھے، اگرچہ معلوم ہونے کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کریمانہ شفقت کی بنیاد پر ان کو معاف کر دیا تھا، لیکن 3 صحابی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم جھوٹ نہیں بولیں گے کتنی ہمارے اوپر مشکلات نہ آ جائیں، اگرچہ ان کے اوپر مشکلات تو آئی ہیں، حتیٰ کہ بیکار تک کیا گیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، 50 دن تک مقاطع کیا گیا۔ حضور نے فرمایا کوئی ان سے ہم کلام نہ ہو، کیوں نہ ہو، اس لیے اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ 3 صحابی اپنی یہ زندگی گزار رہے ہیں اور الگ تھلگ زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی کے اندر آتا ہوں، جیسے آتا ہوں
بہت سارے ایسے تھے جو میرے دوست تھے، جن سے دوستیاں تھیں، ایسے بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے۔ اب میں کوشش کرتا ہوں ان سے معانقہ کرنے کی، مصافحہ کرنے کی، کہ ان سے ہم کلام ہوں، ان سے میں گفتگو کروں، لیکن جیسے آتا ہوں وہ چہرہ دوسری طرف موڑ دیتے ہیں۔ وہ بھی مجبور تھے، کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا حکم آ چکا تھا، اس لیے دونوں طرف سے شریعت کے اوپر عمل ہو رہا تھا۔ جب شریعت نے کہا آپس میں ملو تو آپس میں مل رہے ہیں۔ جہاں پر شریعت کا حکم آ گیا ان سے بولنا نہیں ہے، ان سے ملنا نہیں ہے، اب ملاقات تو درکنار اور گفتگو تو درکنار، کوئی صحابی بھی ان کی طرف دیکھ نہیں رہا، لیکن انہوں نے سچ بولا تھا، جھوٹ نہیں بولا تھا۔ تو 50 دن جیسے گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور حضور کا فرمان سچا ثابت ہوا۔ فرمایا کہ جس آدمی نے اپنی زبان پر سچائی کو لازم کر لیا، جب مشکلات ہوں تب بھی سچ بولا، مصیبتوں میں ہے تب بھی سچ بولا، اس کو پتہ ہے کہ میں سچ بولوں گا، میرے اوپر مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گی، لیکن اس نے یہ لازم کر لیا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا بلکہ میں نے سچ بولنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ سچا آدمی کبھی ناکام نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ جب دنیا سے چلا جائے گا تو دنیا والے بھی کہیں گے یہ سچا آدمی جا رہا ہے، تو یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو رمضان المبارک یہ جاتے ہوئے ہمیں یہ پیغام دے کر کے جا رہا ہے، جس طرح روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولتے تھے، اسی طرح یہ جو 11 مہینے تم نے گزارنے ہیں اس میں بھی کبھی زبان پر جھوٹ نہیں لانا۔ یہ رمضان المبارک ہمیں یہ پیغام دے کر کے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مہینہ گزرا ہے اس کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، اسی لیے اس نزول کی برکت سے رمضان المبارک کے اندر عام دنوں کی بنسبت قرآن کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے۔ اور صرف تلاوت کا ایک فائدہ بتاتا ہوں، بلکہ سفارش کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ یہ جانے والا مہمان بھی اللہ کے ہاں گواہی دے گا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا سلوک کیا، یہ ساری ہسٹری جا کر کے بتائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کے باوجود پھر بھی پوچھیں گے۔ تو بھائی میں نے قرآن کریم کے متعلق عرض کیا، قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے جو اس کو اپنے سینے کے اندر لے لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بڑے انعامات سے نوازیں گے۔ میں اس طرف نہیں جاتا، میرا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش قبول فرمائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا، اس پر عمل شروع کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اپنے خاندان کے متعلق، اس کے خاندان کے ایسے افراد جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر چکے ہوں گے، ایسے 10 آدمی جو جہنم واجب کر چکے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن سے فرمائیں گے جس کے سر پر تو ہاتھ رکھے گا میں ان کو جنت میں بھیج دوں گا۔ تو یہ حافظ قرآن جن کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھتے چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے 10 آدمیوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے چلے جائیں گے۔ یہ ایک سفارش۔ اور دوسری، ایک آدمی نے قرآن کریم کے بعد حدیث کا علم حاصل کیا، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے فقہ کے علوم حاصل کیے، عالم دین بنا، اپنے علم پر عمل کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ با عمل عالم، فرمایا کہ اللہ کے ہاں جب جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس عالم دین کی بھی سفارش قبول فرمائیں گے۔ کتنے لوگوں کی حضور نے کوئی تخصیص نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا کہ جو اس عالم دین کے محبین ہوں گے، جو اس سے محبت کرنے والے ہوں گے،
جو اس کے متعلقین ہوں گے ان میں سے جن جن کے متعلق یہ عالم سفارش کرتا چلا جائے گا اللہ سفارش قبول کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ایک تو یہ لازم کر لیں کہ اپنے اولادوں کو قرآن کریم حفظ کروائیں۔ ہر گھر کے اندر کم از کم ایک بچہ حافظ قرآن ہونا چاہیے، تاکہ اگر ہماری کوتاہیاں بھی ہوں گی تو وہ ہمارے لیے سفارش کا سبب بنے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف قرآن کریم پڑھیں تو اور کے علوم نہ سکھائیں، آپ قرآن کریم حفظ بھی کروائیں، اس کے بعد آپ ڈاکٹر بنائیں کوئی حرج نہیں ہے، انجینئر بنائیں کوئی حرج نہیں ہے، اور پروفیسر بنائیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قرآن کریم بھی ضرور پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی میدان جہاد میں جاتا ہے، فرمایا کہ میدان جہاد میں اگر یہ شہید ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شہید کی بھی سفارش قبول فرمائیں گے، اس کے خاندان کے 70 افراد کے متعلق۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا یہ جو شہید ہے، یہ جو مجاہد ہے، یہ مجاہد بھی جہاد کرے تو کسی صحیح عالم سے پوچھ کر کے مجھے کہاں جہاد کرنا ہے کہاں نہیں کرنا۔ اگر یہ کسی مسجد میں جا کر کے خودکش حملہ کر لے تو وہاں جا کر کے سمجھے کہ میں شہید ہو گیا، شہید تو اپنی جگہ پہ یہ مردار ہو گیا ہے۔ جس نے بلکہ جنگ کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کی عین حالت میں ہے، کفار کے ملک میں کھڑا ہے، تب بھی فرمایا کہ ان کی عورتوں کو نشانہ نہ بنانا، ان کے بچوں کو نشانہ نہ بنانا۔ بچے بچے ہوا کرتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم کا ہوں یا اپنے ہوں۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی مسلمانوں پر حملہ کر کے یہ سمجھے کہ میں شہید ہو رہا ہوں جہاد کر رہا ہوں تو یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد یہ ہے جو شرعی طور پر جہاد ہو، سارے تقاضے پورے کیے جا رہے ہوں، وہاں پر اگر یہ شہید ہو جائے تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ 70 آدمیوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے 3 چھوٹے بچے نابالغ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو فرمایا کہ یہ 3 بچے اپنے ماں باپ کی اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں یہ سفارش بھی تب کریں گے جب ماں باپ صبر کا مظاہرہ کریں گے۔ اگر ماں باپ نے جزا فضا کیا، خوب رو لیا، شکوے شکایت کر لیے، جس طرح کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے جملے بہت سخت قسم کے کہے جاتے ہیں جو نہیں کہنے چاہیے، تو اگر خوب روتے رہے صبر نہ کیا تو یاد رکھنا پھر یہ فضیلت ان کے لیے نہیں ہے۔ جب رو بھی لیا، سب کچھ کر لیا، رو دھو لیا، بے صبری کا مظاہرہ کر لیا، بعد میں اجر ملے، یوں نہیں ہے، بلکہ جیسے صدمہ پہنچا فوراً صبر کیا، جیسے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صبر کرنے کی وجہ سے ان کے جو 3 بچے گئے ہیں یہ سفارش کریں گے کہ ہمارے ماں باپ کو جنت میں بھیج دیا جائے، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش بھی قبول فرمائیں گے۔ ایسا ہے آج روزہ نہیں ہے، جا کر کے خوب کھا لینا، پانی بھی پی لینا، اللہ سفارش قبول فرمائیں گے۔ ہاں، بلکہ امی عائشہ نے تو یہاں تک پھر پوچھا کہ حضور اگر کوئی آدمی ایسا ہے اس کے 2 بچے دنیا سے نہیں گئے، 3 نہیں گئے، 2 نہیں گئے، 1 بچہ گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا 1 بچہ دنیا سے گیا، حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر کسی کا حمل تک بھی ضائع ہو گیا تو فرمایا کہ یہ جو بچہ ہے چاہے حمل ضائع ہونے کی صورت میں تھا یا مکمل ہونے کی صورت میں تھا، فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے ہاں اپنے ماں باپ کی سفارش کرے گا، اللہ سفارش قبول فرمائیں گے۔ لیکن اس کے بعد بہت سارے آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کی اولاد نابالغی کی صورت حالت میں فوت نہیں ہوتی، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کوئی بچہ فوت نہیں ہوتا، ان کا متعلق کیا ہوگا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ میں بات کو لمبا تھوڑا سا کر لوں، بہت سارے ایسے ہیں جن کے حافظ بھی نہیں ہوتے، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں ان کے ہاں کوئی عالم بھی نہیں ہوتے، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کی اولاد بچپن کے اندر فوت بھی نہیں ہوتی، ان کا کیا بنے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضور ان کی سفارش کروں گا۔ تو بھائی
یہ رمضان المبارک ہمیں یہ پیغام دے کر کے جا رہا ہے کہ جس طرح تم نے یہ زندگی گزاری ہے اسی طرح تم نے 11 مہینے گزارنے ہیں. جس طرح تم نے رمضان المبارک کے اندر خرچ کیا ہے اسی طرح پورے 11 مہینے حسب توفیق اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو. جیسے رمضان المبارک کے اندر تمہارا دل نرم تھا، کوشش کرو اللہ کا ذکر کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو تاکہ تمہارا دل تاکہ تمہارا دل نرم رہے. اور اس لیے فرمایا کہ یہ جو آج کا بھی دن ہے یہ دن بھی غم گساری کا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر بھی اگر کوئی صدقہ دے دے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں دیا کوشش کرے عید سے پہلے دے دے، نہیں دے سکا تب بھی بعد میں دے سکتا ہے، لیکن نیت پہلے کر لینی چاہیے. نہیں بھی کرے گا تب بھی صدقۃ الفطر دینا لازم ہے. یہ سارا کچھ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ یہ خرچ کرے گا اس کا دل نرم ہوگا، یہ خرچ کرے گا اس کے دل کے اندر مسلمانوں کی محبت آئے گی، فقراء کی محبت آئے گی، اس کو فقر محسوس ہوگا، اس کو ان کی فقری اور ان کی تنگ دستی کا پتہ چلے گا وہ کس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں. بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح نماز کے لیے جاتے ہیں، آپ کی عجیب حالت ہوتی ہے. اس لیے شریعت کے اندر یہ ہے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے جو حضرات آ رہے ہیں وہ کوشش کریں اوپر تشریف لے جائیں. مسجد بھی کھلی ہوئی ہے اور مدرسہ بھی کھلا ہوا ہے. یہ جو تھوڑی سی جگہ بچی ہوئی ہے اس میں بہت سارے ایسے بھی حضرات آتے ہیں جو اوپر سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے. اپنے ارد گرد بھی نظر رکھنی چاہیے، کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو آج کھانے تک کو نہ ملا ہو. ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز پڑھانے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے. حضور جا رہے ہیں، جاتے جاتے حضور کے ساتھ شہزادے بھی ساتھ ہیں، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما. جیسے حضور جا رہے ہیں گلی کے اندر ایک بچے کو دیکھا، وہ بچہ پریشانی کے عالم میں ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نہ وہ نہایا ہوا ہے نہ سر پہ تیل لگایا ہوا ہے، تو نیچے جوتی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بلا لیا. بلانے کے بعد اس بچے سے پوچھا کہ کیا آپ کا ماں باپ نہیں ہے؟ کیا آپ نے عید کی تیاری نہیں کی؟ کیا آپ نے عید نماز پڑھنے نہیں جانا؟ وہ بچہ آگے سے رونے لگ گیا، کہنے لگا حضور عید تو ان کی ہوا کرتی ہے جن کے ماں باپ زندہ ہوا کرتے ہیں. عرض کرنے لگا کہ حضور میرے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، اس لیے کوئی مجھے تیار کرنے والا نہیں، کوئی مجھے پیسے دینے والا نہیں، کوئی مجھے کپڑے دینے والا نہیں جو میں تیار ہو سکوں. تو جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی صفت اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بتائی، فرمایا کہ حضور ہم نے صرف آپ کو انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جہان کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں نظر آنے والی یا نظر نہ آنے والی ان سب کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. حضور کی رحمت والی صفت وہاں پہ جاگ اٹھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد بلکہ اس کو ساتھ لے کر کے چلاتے ہوئے اپنے گھر تشریف لے گئے. جیسے گھر گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ بہت پریشان ہوا کرتی ہے، اللہ سے اولاد مانگا کرتی ہے اور یہ خیال کرتی ہے کہ اللہ نے اولاد نہیں لی. فرمایا کہ آج یہ عید کا دن ہے، اس یتیم کو اپنا بیٹا بنا لے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نہلا دو.
امی عائشہ نے نہلا دیا۔ ادھر اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حسن و حسین کے جو اور کپڑے رکھے ہیں فرمایا کہ ان میں سے ایک سوٹ دے دو۔ انہوں نے سوٹ دے دیا، بچے کو پہنا دیا۔ پہنانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا، فرمایا کہ بچے میرے ساتھ چلو، بلکہ پوچھا کہ پچھلے سال جب آپ عید نماز پڑھنے گئے تھے اپنے بابا کے ساتھ، فرمایا کہ کس طریقے سے چلے تھے؟ اور بچہ کہنے لگا میرے بابا نے میری انگلی پکڑی ہوئی تھی اور مجھے اپنے ساتھ ساتھ لے کر کے چل رہے تھے۔ تو پاک پیغمبر نے بچے کی انگلی پکڑ لی، اپنے ساتھ لے کر کے چل رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ بچے آپ نے پریشان نہیں ہونا، آج کے بعد عائشہ آپ کی ماں ہے، اور فرمایا کہ میں محمد آپ کا باپ ہوں، اس لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اب پہلے عام طور پر جس طرح ہوتا ہے اگر ایسی حالت میں کوئی کھڑا ہو تو کوئی دیکھتا نہیں ہے، اب وہ یتیم بچہ جا رہا ہے، ہر کوئی نظریں اٹھا اٹھا کے اس بچے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اس کے اچھے نصیب ہیں۔ تو لوگ تو دعائیں کرتے ہیں حضور کی رفاقت نصیب ہو، اور یہ وہ ہے جن کے متعلق حضور فرما رہے ہیں آج کے بعد میں آپ کا باپ ہوں۔ اور حضور اپنی انگلی اپنے ہاتھ مبارک میں اس کی انگلی پکڑ کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ وہاں لے کر کے گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہو، فرمایا کہ اپنی اولاد کے اوپر بھی کسی یتیم کے سامنے سر پر ہاتھ نہ رکھا کرو، اس لیے ہو سکتا ہے سر پہ ہاتھ رکھو، یتیم کے سامنے اپنی اولاد کو پیار دو۔ اگر تم نے پیار دیا کہیں ایسا نہ ہو اس یتیم کے دل پر چوٹ لگے اور اس کے دل میں یہ بات آ جائے کاش اس کا غم زندہ نہ ہو جائے، آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا تو وہ بھی مجھے اس طرح پیار کرتا، اس طرح شفقت والا معاملہ کرتا۔ حضور نے فرمایا یہ انداز مت اختیار کیا کرو، اس لیے کہ ایسا نہ ہو اللہ کی شان اللہ جلال میں آ جائے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی اولاد سے بھی آپ کا سایہ اٹھا لیں۔ ابھی انشاءاللہ العزیز 7 بجے ہم عید نماز الفطر ادا کرنے لگے ہیں، جو حضرات آ رہے ہیں وہ جلدی جلدی تشریف لے آئیں۔ المبارک جہاں میں یہ پیغام دے کر کے جا رہا ہے، بہت سارے پیغامات ہیں، وہاں پر ایک پیغام یہ بھی ہے کہ تم نے میرے اس مہینے کے اندر اللہ کے احکامات کو مانا ہے، اللہ کا حکم تمہاری طرف متوجہ ہوا کہ تم نے کھانا نہیں ہے، تم نے بھوک کے باوجود کھانا چھوڑ دیا، تم نے پینا نہیں ہے، تم نے پینا چھوڑ دیا، اور تم نے اپنی بیوی کے قریب نہیں جانا، تب تم نے چھوڑ دیا۔ یہ جو نفلیں پڑھ رہے ہیں اس وقت کوئی نفلیں نہیں ہیں، مسئلہ مجھے یاد آ گیا، عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید نماز پڑھنے گئے تو ایک آدمی نے نفلیں شروع کر دی، یہ تو میرے بھائی نے غلطی سے شروع کی ہیں، تو جیسے شروع کی ہیں پڑھنے لگا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا، وہ تھا کہ صوفی صاحب کہنے لگے اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں اور جنت کا طلبگار ہوں، فرمایا کہ جب اس طرح کا عمل کرے گا یہ عمل تجھے جہنم میں لے جائے گا، اس لیے کہ جب حضور نے منع فرما دیا، جب حضور کے عمل کے خلاف کرو گے، جو بھی عمل حضور کے خلاف ہوگا وہ جنت میں نہیں لے کے جانے والا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ رمضان المبارک اس نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جس انداز میں تم نے یہ زندگی گزاری ہے اس مہینے کے اندر اسی طرح آگے گزارنی ہے۔ بلکہ ایک جملہ کہہ دوں کہ رمضان المبارک ہمیں یہ بھی سبق دے کر کے جا رہا ہے، جیسے تم نے اس مہینے کے اندر اللہ کے حکم کو مانا ہے، کون سے حکم کو مانا ہے؟ تم نے یہ حکم مانا ہے کہ سب سے بڑا اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے، اس لیے اللہ کا حکم مانتے ہوئے تم نے کھانا بھی چھوڑا ہے، تم نے پینا بھی چھوڑا ہے، تم نے تلاوتیں بھی اللہ کے حکم پر کی ہیں، اور وہ سبق جو تمہیں لاشعوری کے طور پر
جس وقت تم لاشعور تھے تمہیں شعور بھی نہیں تھا، جیسے تم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تھے، جو تمہیں سبق پڑھایا گیا تھا تم نے اس سبق پر عمل کیا ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ وہ سبق یہ ہے، جب یہ بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آتا ہے تو صاف کرنے کے بعد حکم یہ ہے کہ اس بچے کے کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اب یہ بچہ اگرچہ بول نہیں سکتا اور ظاہری طور پر سمجھ نہیں سکتا، لیکن یہ بات اس کے خیالات کے اندر یہ بات بیٹھتی چلی جاتی ہے۔ اب اس بچے کے کان میں اذان شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے اذان شروع ہوئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں آگے تفصیل میں نہیں جاتا، جیسے اذان شروع کی گئی ہے 6 مرتبہ اذان دی گئی ہے اور بلکہ 8 مرتبہ، اب اس کے کان میں یہ صدا بلند کی گئی ہے اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سب سے پہلے اس کو یہ سبق دیا گیا ہے، جب تو ہوش سنبھالے دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی جو تجھے اپنی طرف میل کریں گی، لیکن یاد رکھنا پہلے اللہ کا حکم دیکھنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا جب بھی کوئی عمل کرے یہ دیکھنا کہ رب راضی ہے کہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر چیز سے بڑا اللہ ہے۔ اسی چیز کا سبق اس کو بچپن میں دیا جا رہا ہے، اس لیے یہ رمضان المبارک ہمیں یہ پیغام دے کر کے جا رہا ہے۔ آخری بات میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک شروع ہوا تھا تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز افطاری کے وقت ایسے 60,000 مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی افطاری کی برکت سے ان کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک دن کا ماجرا نہیں ہے، بلکہ پورے 30 دن۔ اب یہ 30 دن گزر گئے، جیسے 30 دن گزرے ہیں تو 18 لاکھ ایسے گناہگاروں کی اللہ نے مغفرت کا اعلان فرمایا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں ہم یہ والی روایت لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم زیادہ لینے کے عادی ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں ہم لالچ کرتے ہیں نا۔ آپ تو ایسے بولتے رہے ہو جیسے میرے خیال میں تم میں سارے جنید بغدادی بیٹھے ہیں، کسی کے اندر دنیا کی طلب ہی نہیں ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کوشش کرتے ہیں نا، ایک مکان ہے تو 2 ہو جائیں، 3 ہے تو 4 ہو جائیں، کوشش کرتے ہیں نا۔ یہ کوشش کی بری بات بھی نہیں ہے، حلال مال اللہ سے وسیع مانگنا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ افطاری کے وقت 60 نہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے 10 لاکھ آدمیوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ تو اگر وہ والی روایت لیں تو 10,000، 60,000 اور ادھر 10 لاکھ، اور ایک روایت اور بھی ہے جس میں 60 لاکھ کا تذکرہ ہے کہ اللہ 60 لاکھ ایسے انسانوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ پھر یہ جتنی تعداد کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی عید والے دن اتنی مقدار میں اس کو جمع کر کے، پہلی روایت کو لیں تو 18 لاکھ بنتی ہے، تو ایسے 18 لاکھ، آخر والی کو لیں تو اس میں کروڑوں کے اندر حساب جا کر کے پہنچتا ہے۔ جتنے کروڑ پہلے انسانوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، اتنے کروڑوں انسانوں کی مغفرت کا اعلان آج اللہ رب العزت کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک حدیث پاک میں ہے جیسے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، اب جیسے یہ گلی ہے نا بہر، یہاں پر شیطان جو ہے وہ لیٹ رہا ہے، جیسے انسان کو نقصان ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے نا، وہ لیٹ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ کہتا ہے میں نے تو بڑی کوشش کی تھی ان کے اوپر، لیکن انہوں نے تو 1 مہینے کے اندر محنت کر کے اپنی مغفرت کروا لی ہے۔ اب ان کا یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہوتے ہیں
تو ان کا بڑا جو سرغنہ ہے وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آپ پریشان نہ ہو، ان کو مسجد سے باہر نکلنے تو دو۔ ابھی دیکھنا میں ان کو خود گمراہ کروں گا، ان کو اسی کیفیت میں لے کے آؤں گا جیسے پہلے نمازوں کے اندر سستی تھی، اسی کی طرف لے کے آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ مسجد جو صرف آباد تھی یہ رمضان المبارک میں تھی، بعد میں ان کا یہی حال ہونا ہے، ہمارا کام چلتا رہے گا۔ تو یاد رکھیں بھائی، ہم نے شیطان کو خوش نہیں کرنا بلکہ رحمان کو خوش کرنا ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اللہ سے ہمیں مانگنا چاہیے کہ اللہ جیسے تو ہم پر راضی تھا، رمضان المبارک میں گھر آنے دے رہا تھا، اسی طرح غیر رمضان میں بھی اپنے گھر میں آنے دینا۔ مانگنا چاہیے نا، خوب اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔